السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سے اگر لڑکی بالغ ہو اور اپنی مرضی سے نکاح کرنا چاہے لیکن اس کے ولی راضی نہ ہو تو کیا نکاح جائز ہوگی؟ نہیں، وہ نکاح صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا نکاح الا بولی۔ اسی طرح نکاح ولی کے بغیر نکاح صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر نکاح کی نفی فرمائی، اور ایک اصول آپ سمجھیے، حدیث کو سمجھنے کا ایک اصول ہے کہ اگر حدیث میں یا قرآن میں کہیں پر بھی کسی چیز کی نفی کی جا رہی ہے تو سب سے پہلے اس کو نفی وجود پر محمول کیا جائے گا۔ نفی وجود کا مطلب وہ چیز پائی ہی نہیں جا رہی ہے۔ جیسے جو کلمہ ہے ہمارے دین کا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، تو یہاں پر اللہ کے علاوہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، یہاں پر نفی وجود کے لیے، یعنی اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ اور اگر کہیں پر نفی کو نفی وجود پر محمول کر پانا یہ ممکن نہ ہو تو دوسرا اسٹیپ ہے کہ اسے نفی صحت پر محمول کیا جائے گا۔ جیسے اس حدیث کے اندر جو بھی میں نے پڑھا لا نکاح الا بولی، کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے، تو اس کو نفی وجود پر محمول نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایسے کئی سارے لوگ ہیں جو ولی کے بغیر نکاح کر لیتے ہیں، یعنی اس کا وجود پایا جا رہا ہے۔ تو جب نفی وجود پر محمول کرنا ممکن نہیں ہے تو اسے نفی صحت پر محمول کیا جائے گا، یعنی ولی کے بغیر نکاح صحیح نہیں ہے۔ اور اگر نفی صحت پر محمول کرنا ممکن نہ ہو تو تیسرے درجے پر یا تیسرے اسٹیپ پر اسے نفی کمال پر محمول کیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر جو نفی ہے نفی صحت پر محمول کرنا ممکن ہے، اس لیے نفی کمال پر نہیں جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس سے بھی زیادہ صریح روایت ہے کہ ایما امرأۃ نکحت بدون اذن ولیہا فنکاحہا باطل باطل باطل، کسی عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر اگر نکاح کر لیا تو اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل کا لفظ 3 بار دہرایا، اور 3 بار دہرانے کا مقصد اس میں تاکید پیدا کرنا ہے۔ جب کسی بات کو ہم بار بار دہراتے ہیں تو تاکید مقصود ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی مؤکد انداز میں کہا کہ اگر عورت نے بغیر ولی کے نکاح کر لیا تو اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا ولی کی اجازت کے بغیر اگر کوئی عورت نکاح کرتی ہے تو وہ نکاح صحیح نہیں ہے۔ تو اس صورت میں سے کیا کرے گی؟ مطلب لڑکی اس کو کوئی راضی نہیں ہو رہے، اس کے ولی کوئی راضی نہیں ہو رہے ہیں، لڑکی کو وہیں کرنا ہے نکاح، تو اس صورت میں کیا کرے گی؟ دیکھیے، کچھ ہدایات ہماری شریعت نے ولی کو دیے ہیں اور کچھ ہدایات عورت کو دیے ہیں۔ یہ جو نکاح ہے ولی اور عورت دونوں کی رضامندی سے نکاح ہوتا ہے۔ جب دونوں راضی، ولی بھی راضی ہو اور وہ عورت بھی راضی ہو، اور جس سے اس عورت کی شادی ہو رہی ہے وہ بھی راضی ہو، ان تینوں کی رضامندی سے نکاح ہوتا ہے۔ اور ہماری شریعت نے تینوں کے لیے کچھ گائیڈ لائن بنائے ہیں، تینوں کے لیے کچھ تعلیمات ہیں، جہاں پر عورت کو یہ تعلیم دی گئی کہ تمہارا نکاح تمہارے ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا، یہ عورت کو کے لیے تعلیم ہے۔ وہیں پر ولی کو یہ تعلیم دی گئی کہ اگر کوئی خطبہ دے، اگر کوئی نکاح کا پیغام دے، من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، اگر تمہارے پاس تمہاری بیٹی کا یا تمہارے گھر کی کسی عورت کا خطبہ آئے، پیغام آئے نکاح کا، اس کا دین اور اخلاق اچھا ہے پیغام دینے والے کا، تو اس سے شادی کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہوگا۔ تو ولی کو یہ تعلیم دی گئی کہ اگر تمہاری لڑکی کا یا تمہارے گھر کی کوئی بھی ایسی عورت جس کے تم ولی ہو، اگر اس کا پیغام آتا ہے اور پیغام دینے والا اچھا انسان ہے، نیک ہے، صالح ہے، دیندار ہے، اخلاق مند ہے، تو تم منع مت کرو، نکاح کر دو۔ تو دونوں کے لیے الگ الگ تعلیم ہے اور دونوں کو عمل کرنا ہے۔ اب یہاں پر ہم ولی سے کہیں گے کہ اگر وہ لڑکی کسی سے شادی کرنا چاہتی ہے، وہ آدمی دیندار ہے، اخلاق مند ہے، تو اس لڑکی کی شادی اس سے کروا دو۔ اب اگر وہ اس پر عمل نہیں کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی مخالفت کر رہا ہے۔ اور ہو سکتا ہے اس ولی کے پاس کوئی عذر ہو، کوئی ریزن ہو۔ اگر اس کے پاس کوئی ریزن ہے پراپر، کوئی شرعی سبب ہے، تو اسے انکار کرنے کا حق ہے۔ جیسے مان لیجئے وہ لڑکا دیندار نہیں ہے، اس بنیاد پر ولی منع کر رہا ہے کہ نہیں میں اپنی لڑکی اس کو نہیں دوں گا، تو اس کے پاس اس کو اس بات کا حق ہے کہ انکار کر سکتا ہے۔
اس لڑکے کے اندر اور کوئی ایسی خرابی ہے جو شریعت جس کو خرابی مانتی ہے، ایسی صورت میں اس باپ کو یہ حق ہے کہ وہ انکار کر دے. پھر وہ لڑکی ضد نہیں کر سکتی کہ نہیں جو ہے آپ شادی میری کیوں نہیں کر رہے ہیں. اور اگر وہ باپ کسی بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی شرعی ریزن کے وہ انکار کر رہا ہے، بلکہ اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے، لڑکی کی برائی کے لیے کر رہا ہے، ایسی صورت میں پھر اس کا وہ جو ہے ولایت سے معزول ہو جائے گا. لیکن یہ ولایت سے معزولی کا جو مسئلہ ہے، اس کا فیصلہ وہ لوگ خود نہیں کریں گے، کسی اچھے عالم کے پاس جائیں گے. اگر اسلامی قاضی ہوتا تو ہم کہتے کہ اسلامی قاضی کے پاس جائیں گے. اگر ہمارے ہاں قضا کا سسٹم نہیں ہے تو کسی اچھے عالم کے پاس جائیں گے، دونوں کے معاملات کو دیکھے گا، پھر وہ فیصلہ صادر کرے گا. تو بہرحال یہ آخری درجہ ہے. کسی ولی کو ولایت سے معزول کرنا یہ بہت دور کی بات ہے. تو اگر اس ولی کے پاس کوئی پراپر سبب ہے تو وہ انکار کر سکتا ہے. یہ سوال پیدا کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ لڑکی کہہ رہی ہے تو کیوں نہیں کر دے رہے ہو. بھائی وہ انکار کر رہا ہے تو اس کے پاس سبب ہے انکار کرنے کا.